بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين. سبحان الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. سبحان الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان. سبحان الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ये मैंने अपने भाई को दावत दिया था कि कल आप जावेद साहब की इबादत की तारीख थी, आपने अच्छा फैसला किया। देखेंगे आज आपकी इस मुक़द्दस पाक महफिल में आले रसूल मौजूद है, सैयदा नबी पाक साहिबुल्लाह मोहम्मद अमीन के नबी के बरी। तो इंशाअल्लाह यहाँ तो बाकी भी कभी नहीं है कि वैसा दुख तो है, वहाँ भी आपकी जुदा होगी, मामू भी जुदा होगी, को बात भी ना क्योंकि दस्तरों में आबाद है। तो हर एक के हाथ में दुआ की जाएगी। चौथ अशआर के लिए मैं गुजारिश करूंगा, अल्लामा जावेद साहब आप कलमा शरीफ के हवाला से चौथ अशआर पेश करेंगे, उसी मकाम पर बैठ कर, ताकि ये सोने में भी जो है कमजोरी नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ये बात याद रखें। कलमा हक आज मुबारक का दिन भी है, तो इस हवाले से आप सब जब कलमा शरीफ पढ़े आपने साथ मिलकर पढ़ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी। तशरीफ लाते हैं हाफिज मोहम्मद जावेद साहब। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। आप सब ने मेरे साथ मिलकर पढ़ना है, आपकी भी हाजिरी हो जाए। पढ़िए ला इलाहा
کلم تیرا زن یارے نے اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے اس کلم تیرا زن یارے نے اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے سرودس نبی جی پیارے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ جواسد کے کلم والے تو سارے امت دے رنگ والے تو نبی نوری تاج والے تو پڑھیے لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ آج نہیں محفل نے سب کے نظر بخشی فرمائے ایک نعت پڑھنے نعتوں پڑھتا ہوں کہ جڑی کسی عام نعت خوان یا کسی عام شاعر نے لکھی ہوئی اور نعت لکھی ہوئی ہے الشاعر مداحن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سارے ملی دا پڑھو سب سے اولا سب سے بالا سب سے بالا
سب سے بالا میں نے پڑھا ہے اس پر جتنا بھی ثواب مرتب ہوا ہے اللہ اس کے تصدق سے حاجی چودھری محمد گلزار صدیق صاحب کی والدہ کی بھی کامل بخشش فرمائے، دیگر ان کے خاندان کے جتنے لوگ دنیا سے چل بسے ہیں اللہ ان سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ سبھی نے ذبح قرآن مجید سے جو آیہ مبارکہ پڑھی کہ اگر اس سارے پر گفتگو کریں تو لمبا وقت درکار ہوگا، صرف توبہ کے حوالہ سے ایک دو بات، کیونکہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جتنی بھی بندے کو توبہ کرنی چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیوں کہ اس مہینے کی نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس مہینے کی برکت سے اس بندے کا وہ کیا ہوا استغفار اور اس کی توبہ کو قبول فرما کر نبی پاک کے تصدق سے اللہ اس بندے کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ زمین ذبح کر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ندا فرمایا کہ اے ایمان والوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ توبہ قبول اسی کی کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر حضور کی محبت ہو، وہ بندہ درجہ ایمان کے کمال کے درجے پر وہ بندہ فائز ہوتا ہے۔ یعنی جب حضور کی محبت کی باری آئے تو پھر وہ یہ نہ دیکھے کہ میرا خاندان ہے، کنبہ ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے، نہیں، سب کچھ چھوڑ کر جب حضور کی محبت کو ترجیح دیتا ہے وہ بندہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ اسی کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے۔ دل میں ایمان نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے، اتباع رسول نہیں ہے، پیروی رسول نہیں ہے، اطاعت رسول نہیں ہے، وہ ساری زندگی توبہ کرتا رہے اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ کیوں کہ توبہ تو قبول ہی نبی کی محبت کے صدقے اللہ قبول فرماتا ہے۔ جب حضور کی محبت ہوتی ہے، حضور کا طریقہ ہوتا ہے، حضور کی اطاعت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اب حضور کی جو امت ہے دیکھیں کہ اس پر اللہ نے اتنے کرم کیے، دوستو ہمارے اوپر اللہ نے اتنے کرم کیے کہ ہم اللہ کی کس کرم کا شکر ادا کریں۔ اور حضور علیہ السلام نے خود اپنی امت کا کتنا غم کیا، کتنا فکر کیا، کتنی دعائیں کی ہیں، کتنے آنسو بہائے۔ حضور کی زندگی کو پڑھے کہ میرے کریم نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی تنہا، حالانکہ امام حسین اور امام حسن کے ساتھ حضور کو کتنی محبت تھی، فاطمہ الزہرا کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ جب فاطمہ حضور کے گھر میں آتی تھی میرے کریم نبی کھڑے ہو کر فاطمہ کا استقبال کر کے پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے، محبت اتنی تھی۔ لیکن پوری ہسٹری میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ حضور نے فقط فاطمہ کے لیے دعا مانگی، حسن کے لیے مانگی، حسین کے لیے نہیں۔ حضور نے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ساری امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ میری امت کی بخش فرما دے، امت کی فکر رہی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی ہے مولانا شیخ خدا رضی اللہ عنہ وجل کریم، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ اللہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ رو رہے ہیں اور اللہ کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء کہ ہم ہر گھڑی مصطفیٰ تجھے ہی دیکھتے ہیں، اللہ کا اور کوئی کام نہیں۔ اللہ کی رحمت ہر وقت مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ مولانا شیخ خدا رضی اللہ عنہ وجل کریم کیا فرماتے ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر اپنے رب کی تسبیح و تحلیل میں بیٹھے کہ اللہ کے کریم نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مولانا شیخ خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ میرے کریم نبی رو رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے کریم نبی کی بارگاہ میں جا کر پتا کرو آج میرا نبی کس کے غم میں آنسو بہا رہا ہے، آج میرے نبی کے رونے کی وجہ کیا بنی ہے۔ اب وہ علیم بذات الصدور اس کو پتا تھا کہ میرے کریم نبی کیوں رو رہے ہیں، لیکن امت کو بتانا تھا، امت تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ اے امت وہ نبی تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جبرائیل امین میرے کریم نبی کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں اے میرے کریم نبی علیہ السلام، اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اے اللہ کے محبوب نبی، وہ رب پوچھ رہا ہے کہ
کس کے غم میں رو رہا ہے؟ سنے میرے قریب نبی نے اللہ کی بارگاہ سے آنے والے نمائندے، اللہ کی بارگاہ سے پیغام پہنچانے والے جبرائیل امین کو میرے قریب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، آج مجھے اپنی امت کا غم کھائے جا رہا ہے، میں اپنی امت کا فکر لے کر رو رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اللہ رب العالمین میری امت کی بخشی فرمائے گا یا کہ نہیں۔ جب جبرائیل امین نے یہ سنا، اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں، رب العالمین اللہ آپ کے پیارے نبی اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے قریب نبی ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن جبرائیل امین سے میرے قریب نبی نے فرمایا، جبرائیل جاؤ جا کر میرے نبی سے کہہ دو، اے میرے نبی میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کا جو امتی مرنے سے 1 سال قبل میری بارگاہ میں توبہ کرے گا، میں آپ کے صدقے آپ کے اس امتی کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ جو 1 سال قبل توبہ کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ جب جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آئے، میرے قریب نبی نے سنا 1 سال کا عرصہ، پہلے تو میرے قریب نبی نے تبسم فرمایا، پہلے تو میرے نبی خوش ہوئے، لیکن پھر میرے نبی امت کے غم میں روتے۔ اللہ نے پوچھا، جبرائیل اب میرے نبی کو پوچھو کیا ہوا ہے؟ میرے قریب نبی نے فرمایا، جبرائیل جاؤ رب سے جا کر کہہ دو کہ آپ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے اوپر 1 سال کا عرصہ بڑا لمبا عرصہ ہے، میری امت توبہ کرے گی، 1 سال کے اندر پھر گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ اے اللہ یہ بڑا لمبا عرصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، المختصر، اے جبرائیل میرے نبی کو کہہ دو آپ کا امتی مرنے سے 1 سال قبل نہیں بلکہ 1 ماہ قبل توبہ کرے گا، میں زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ میرے قریب نبی نے دیکھا 1 مہینے کی لمٹ بھی بڑی سادہ ہے، 1 مہینے کے اندر بھی میرا امتی توبہ کرے گا، توبہ کے بعد 1 مہینہ گزارے گا، پھر گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ پھر میرے نبی نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، جبرائیل جو میرے نبی کو کہہ دو آپ کا جو امتی مرنے سے 1 دن قبل توبہ کرے گا، سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ میرے قریب نبی نے پھر بھی چپ نہیں کیا، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں رو کر کہتے ہیں، اے رب العالمین 1 دن بھی میری امت پر بڑا لمبا دن ہے، اے میرے رب میرا امتی پھر گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گا۔ جب اللہ نے دیکھا کہ میرا نبی اپنی امت سے اتنی محبت کرتا ہے، اپنی امت سے اتنا پیار کرتا ہے، اللہ نے فرمایا، جبرائیل جاؤ میرے نبی کو یہ ملتائی جازیزہ سنا دو، اے میرے نبی آپ کا جو امتی مرنے سے 1 سال قبل نہیں، 1 ماہ قبل نہیں، 1 دن قبل نہیں، بلکہ جب اس کا آخری وقت آئے گا ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا، زبان سے الفاظ نکالنے کے قابل نہیں ہوگا، کانوں سے سننے کے قابل نہیں ہوگا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے گا، آخری وقت میں جب دل ہی میں توبہ کر لے گا، شرمندگی کا اظہار کرے گا، میں رب آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اے مصطفیٰ مرنے سے 1 لمحہ پہلے بھی اگر اس نے توبہ کر لی، میں آپ کے صدقے آپ کے اس امتی کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ مرنے سے 1 لمحہ قبل اگر جس نے توبہ کی، اللہ کیا کرے گا؟ قبول فرما لے گا۔ نبی نے ذکر کر دیا، اللہ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہوا ہے، یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان آئے میری بارگاہ میں جھکے، مجھ سے معافی مانگے۔ یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم دنیا کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی نے ذکر کر دعا یہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس مرحوم کے لیے آج جو صاحب کے رسالہ ثواب کے لیے بزم سجی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی بزم کے صدقے، آج کے دن کے صدقے ان کی قابل بخش فرمائے۔ بابا علینا انزل بلاغ البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. अच्छा इधर ओपनिंग होती है, दोबारा